بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ وائس آف جرمنی کی نشریات میں آج پروگرام ہوا شافی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج ہوا شافی کا 142واں پروگرام ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شمس صاحب بھی السلام علیکم۔ جی شمس صاحب ویری سوری کہ مسئلہ کو گڑبڑ ہے میرے ساتھ کمپیوٹر میں، اس لیے میں پوری طرح آج سٹارٹنگ میں مسئلہ پیدا ہو رہا ہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے ایک جو مشورہ کیا تھا لوگوں سے، اس پر جو رائے آئی تھی وہ میں نے پڑھ کر سنائی تھی۔ ایک ویسی ہی رائے جو ہے اب منور صاحب نے بھیجوائی ہے، اور وہ بھی آج پروگرام میں شامل ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی میں پڑھ دوں رائے ان کی۔ وہ منور صاحب نے لکھا ہے کہ پچھلے پروگرام میں ہماری ایک بہن نے مناسب مشورہ دیا تھا جو کہ خاکسار سمجھتا ہے کہ وہ شافی کے تمام ناظرین اور سامعین کے ضمیر کی آواز تھی۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب نے آیوڈین دوائی کے متعلق بہت قیمتی معلومات فراہم کی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں 105 دوائیوں کا تفصیلاً ذکر ہے، اور کچھ کا ضمنی طور پر جن سے قارئین فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تقریباً 60 کے قریب دوائیاں ایسی ہیں جن کی تفصیلی معلومات نہیں ہیں۔ اگر ڈاکٹر صاحب ان کے متعلق خاص معلومات مہیا کر سکتے ہوں تو بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر ڈاکٹر صاحب کے پاس تفصیل ان کی نہیں ہے تو خاکسار بھی لکھ کر بھجوا سکتا ہے۔ یہ تو تھی منور صاحب کی رائے، اور ایسی ہی ایک رائے جو ہے محترمہ صدیقہ کیسر صاحب نے بھجوائی ہے، جو انہوں نے ہمارے جو پروگرام ہے اس کی کمنٹس کے اندر لکھ دی ہوئی ہے، اس لیے وہاں سے کمنٹ پہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تو اسی سے پروگرام کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جو منور صاحب کی رائے ہے کہ بھئی جو دوائیاں تفصیل نہیں موجود وہ ڈاکٹر صاحب بتا دیں، اس بارے میں اگر آپ دونوں اس وقت کوئی آپس میں مشورہ کرنا چاہیں یا ناظرین کے لیے کوئی گفتگو کرنا چاہیں تو فلور حاضر ہے۔ منور صاحب بات کر لیں کہ بھئی کیا ان کے ذہن میں ہے۔ جی منور صاحب۔ میرے خیال میں وہ میوٹ ہے۔ یار ان کو میں نے کیا تو ہے۔ ہاں جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام السلام جی۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے خان صاحب آپ کو لکھ دیا تھا، مشورہ تو یہی ہے کہ اگر چلتا رہے کام کہ دوائیوں کا خان صاحب اپنے ڈاکٹر صاحب ہر دفعہ کوئی ایک آدھ دوائی کا بتا دیا کرے، مجھ سے تو اچھا ہو جائے گا، پروگرام بھی اچھا ہو جائے گا، معلومات میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ اور میں ایک تو آپ ڈاکٹر نے لکھا صاحب کہ سے بعض دوائیوں کی تفصیل موجود نہیں ہے، وہ ڈاکٹر صاحب کے علم میں ہے یا ڈاکٹر صاحب کی رائے اس کے بارے میں کیا ہے؟ وہ ڈاکٹر صاحب بتا دیں گے تو پھر میں لسٹ بھیج دوں گا، اگر اس کی لسٹ میرے پاس ہے۔ خان صاحب بات یہ ہے کہ مناسبت سے جو میرے تجربے میں جو دوائیاں زیادہ مریضوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے انہی دوائیوں کا میں ذکر خیر کر رہا ہوں۔ اچھا ہاں، تاکہ اس سے مفید جو فائدہ ہو سکتا ہے وہ ان کو مل جائے، ورنہ مٹیریل میڈیکل میں تو اتنی دوائیاں ہیں کہ اور ساری قیمتی ہیں، یہ نہیں کہ کوئی دوائی کم قیمتی ہے، دوائیں تو ساری قیمتی۔ حالات کی مناسبت ایسی ہے کہ میں ابھی ایک دوائی کو شروع ہی کرتا ہے، کچھ تھوڑے سے کرتا ہوں، میرا اپنا بھی وہ ٹیمپو ٹوٹ جاتا ہے کہ میں اس کو ایک لگاتار ایک دوائی کو مکمل کر سکتا ہی نہیں، اس کے لیے بہت مشکلات پھر ہیں۔ تو بہتر یہی کہ ایک دوائی جو میرے ذہن کے اندر خود ہی سامنے آتی ہے میں اسی کا بیان اگر کر دوں تو یہ روٹین یہ اس طرح دہرائی نہیں ہوتی کہ وہ دوسری کتابوں میں، لٹریچر تو دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے، لیکن یہ تجربات کی روشنی میں ایک نئے زاویے سے اس سائنس کا اظہار ہوتا ہے۔ اگر آپ غور دیکھیں تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ یہ دوائیاں اس کتاب میں اس طرح نہیں محفوظ جس طرح ڈاکٹر صاحب میں بتائی جا رہی ہیں۔ ہاں اس کے تھوڑا سا سبجیکٹ مل جائے گا آپ کو، تو وہ زیادہ فائدہ مند ہے کہ آسان زبان میں آپ تک وہ ساری معلومات پہنچا دی جائیں جس سے میں نے تجربہ خود اٹھایا ہے، یعنی اس نہج سے کہ کس طرح کسی کو سمجھ آ سکتی ہے دوائیں۔
ٹھیک ہے یہ جی، ٹھیک فلور بات آپ ہے کا ہے، ڈاکٹر صاحب. آپ جس طرح چاہتے ہیں اسی طرح ہم پروگرام کو لے کے چلیں گے، اور آپ جس طرح جو دوائی آپ خود بتانا چاہتے ہیں ضرور بتائیں. ٹھیک ہے جی، منور صاحب کوئی محل کلیئر ہاں ہو؟ صاحب ڈاکٹر صاحب نے ٹھیک فرمایا، جس طرح جو مناسب سمجھتے اسی طرح ٹھیک ہے. آپ نے تو مشورہ دیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک سر جی، سوالوں میں جزاک اللہ. سوال نوجوان عمر ہے 30 سال، کہتا ہے کھانا کھانے کے بعد پیٹ پھول جاتا ہے، پیٹ میں بہت گیس بھر جاتی ہے، دفتر میں بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، ایسی دوائی بتائیں کہ کھانا کھانے کے بعد گیس نہ بنے. دیکھیے ایسی دوائی تو کوئی موجود نہیں کہ چورن کی طرح وہ کھائی جائے اور آپ اپنے کام بھی کریں اور کھانا بھی اپنی مرضی سے کھائیں. مقصد یہ ہے کہ یہ اگر تکلیف کافی دیر سے چل رہی ہے تو پھر اس کے مطابق آپ دیکھیں کہ اپنی خوراک کا انداز آپ کا کیا ہے. خوراک کے لیے بھی ساری چیزیں دیکھنے کے مد نظر رکھنے کے بعد آپ پوچھ سکتے ہیں کہ دوائی کون سی. مثلاً صبح کے وقت ناشتہ مناسب ہونا چاہیے اگر آپ بیٹھ کے کام کرتے ہیں. پھر دوپہر کے وقت کھانا ایسے کھانا چاہیے کہ ایک وقت اس کا متعین ہو اور پھر اس میں سلاد اور دوسری چیزیں زیادہ ہوں اور دانتوں سے چبا چبا کے کھایا جائے. اور کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے پانی پی لیا جائے یا 1 گھنٹے کے بعد پانی پیا جائے. ایک تو یہ ترتیب رکھیں، اور دوسرا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کام کرنے سے اٹھ کے تھوڑا سا چلنا پھرنا ضرور چاہیے. ایک تو یہ کریں، اور دوسری دوائی ہے کہ لائکوپوڈیم 30 صبح کے وقت اس کی ایک خوراک لیں، اور نقص وامی کا کو رات کو ایک خوراک لیں، اور اس کو کم از کم 3 ہفتے لیں دوائی کو. اور جو تبدیلی میں نے بتائی ہے کہ کھانے میں بہت احتیاط کریں اگر بیٹھ کے آپ کام کرتے ہیں. اگر مرغن غذا، تیل والی اشیاء یا پکوڑے اس طرح کی چیزیں، دہی بھلے اس طرح کی چیزیں لیں گے تو پھر آپ کا معدہ اگر ایک دفعہ خراب ہو جائے گا تو پھر دوبارہ واپسی کا سفر تقریباً ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے بڑی احتیاط کے ساتھ زبان اچھی طرح چبا چبا کے کھانا کھائیں، تھوڑا کھانا کھائیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر آہستہ سے دیکھیں گے یہ دوائیاں آپ کے جسم کو اس حد تک مرمت کر دیں گی کہ پھر آپ آرام سے اپنا کام کر سکتے ہیں، ایزی ہوگا. ٹھیک ہے سر جی، خاتون ہے، عمر 63 ایئرس، قد 160 سینٹی میٹر، وزن 83 کلو. کہتی ہیں وزن بڑھ رہا ہے، وزن میں بیلنس رکھنے کا نسخہ پوچھا ہے. اگر وزن بڑھ رہا ہے یا تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بیٹھ کے ہم زیادہ وقت گزارتے ہیں، تو یہاں ہماری خوراک جو اعتدال کے راستے پہ نہیں ہے. اگر یہ ساری چیزیں بھی اگر ٹھیک ہوں تو پھر آپ کے ہارمونز امبیلنس ہیں، یعنی آپ کو تھائرائڈس کا چیک اپ کروانا چاہیے. تو اگر یہ ساری چیزیں یہ بھی ٹھیک ہیں تو پھر اس کے لیے دوائی ہے کلکیریا کارب 30 رات کو لے لیا کریں ایک خوراک، اور صبح کے وقت کولیسٹینم اور نیٹرم سلف 30 کی خوراک ملا کے لے لیا کریں. اور پانی کا استعمال زیادہ کریں، روٹی کم کھائیں اور اس کی جگہ سبزیوں کا سالن، جو بھی جس قسم کا بھی سالن ہو اور جس میں نمک مرچ مناسب ہو، زیادہ تیز نہ ہو، تو وہ آپ پلیٹ بھر کے کھا لیا کریں. روٹی کو جب کم کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے وزن میں نمایاں فرق پڑے گا. دوسرا جو ہماری موٹاپے میں سب سے زیادہ حصہ ڈالتی ہے وہ چیز شوگر ہے. تو شوگر کو بھی بہت احتیاط کے ساتھ، اگر آپ کی عمر 30 سے اوپر چلی جاتی ہے تو پھر احتیاط کی ضرورت بہرحال ہو جاتی ہے. میرے تجربے میں ہے یہ بات آ رہی ہے کہ پاکستان میں ہر تیسرا آدمی یا چوتھا آدمی شوگر کے مرض میں چلتا چلا جا رہا ہے. یہ بہت خطرناک ریشو ہے جو ہماری خوراک میں اعتدالی سے پیدا. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ میٹھا کرنے کے لیے سکرین کا استعمال بھی نہ کریں، یہ بہت اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. تو اس لیے اگر آپ نے مکمل طور پہ پرہیز کرنا ہے تو چینی کو مناسب حد تک کمی کر دیں، اور آٹے کو جتنا کم سے کم کر سکتے ہیں اتنا کریں. اور اپنی چال میں بیویگوں میں یعنی ہلنے جلنے کے معاملات کو زیادہ اچھے طریقے سے سنبھالیں، یا ہلکی پھلکی ورزش ضرور جاری رکھیں. تو وزن کم کیا جا سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ وزن کم نہیں ہو سکتا، وزن کم ہو سکتا ہے لیکن شدید ترتیب کے ساتھ اور لمبا عرصہ اس پہ ریاضت کرنے کے بعد یہ معاملہ ہاتھ میں آتا ہے. ایک دفعہ جسم کو بڑھانا تو آسان ہے، لیکن اس کو واپس لانا ایک بہت مشکل کام ہے. اس کے لیے پھر تگو پوری ہمت کے ساتھ کرنی چاہیے. تو ان شاء اللہ تعالی جسم ضرور وہ موٹاپا کنٹرول میں آ جاتا ہے. صحیح، خاتون ہے، 63 ایئرس ایج ہے. ان کا جی میرا 4-5 سال پہلے
बंड शाइबे यानी पिछली तरफ टांग की हड्डी में खला हो गया था। ऑपरेशन करके प्लास्टर की गोली डाली है, अब वहां पे अनसिंडुम हो गई है, जिसके बाद दाईं टांग में 2 हफ्ते से बहुत दर्द हो रही है। दर्द कूले के जोर से शुरू होकर पूरी टांग में रहती है। तो दर्द से निजात के लिए उन्होंने दवाई पूछी आपसे। अगर तो कोई वो प्लास्टर की जो भी चीज़ डाली है, मैं उसको पूरी तरह समझ नहीं पाया। अगर वो कोई चीज़, अगर आर्टिफिशियल कोई चीज़ वहाँ रखी गई है, तो अगर उसकी वजह से कहीं वो डिस्प्लेसमेंट हो गई है और वो दोबारी है नर्व्स को, तो फिर तो उसका इलाज ऑपरेशन है, या डॉक्टर्स जिसने ये इससे पहले फैसला किया है वो ज़रूरी है। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको दवाई का नुस्खा बता देता हूँ, आप इस्तेमाल करके देख लीजिए, अल्लाह ताला रहम का सलूक फरमाए। पहली दवाई है ब्रायूनिया 30, दूसरी दवाई है मैग्नीशिया फास्ट 30, तीसरी दवाई है एस्कुलस 30। अगर ये पाकिस्तान से अगर ना हो तो आप खुद ही यूरोप में हो तो सी लगा ली, जर्मनी में खास तौर पे, और यूरोप में हो तो सिर्फ 30 लिख लें, तो वो बात सही रहती है। ये तीसरी दवाई है एस्कुलस 30, और चौथी दवाई है कालोसिन 30, और आखिरी दवाई है गैनाफाइलम 30, GNAPHYLIUM, गैनाफाइलम। इन पांचों दवाइयों को इसी तरतीब के साथ इकट्ठी मिला लीजिए, और मिली हुई दवाई के 3 से 4 कतरे सुबह, दोपहर और रात में, ये कोई 3 से 4 हफ्ते दवाई इस्तेमाल करें, और उसके बाद फिर मशवरा करें। तो पहले ये दवाई इस्तेमाल करके अच्छी तरह देखें, ज़रूरी नहीं कि एकदम पहले ये जाकर डॉक्टर से मशवरा कर लें, हो सकता है अल्लाह के फजल के साथ इन्हीं दवाइयों से मामला संभल जाए। सही। फिर पूछा है कि कुछ डॉक्टर कहते हैं कि दवाई की एक वक्त की मिकदार जितने मर्जी कतरे ले लें इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ कहते हैं कि ज्यादा कतरे लेने से दवा की प्रूविंग शुरू हो जाती है। कौन सी बात दुरुस्त है? दोनों बातों में एतदाल नहीं है। बहरहाल चूंकि इंसानी नफ्सियात एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप उसको एक कतरा देते हैं तो वो कहता है ये कोई दवाई है, तो इसलिए ज़्यादा मुनासिब तरीका यही है कि 5 से 10 कतरे की अगर खुराक कर लें तो वो ज़्यादा इतदाल का रास्ता है। तो ज़्यादा दवाई के कतरों से प्रूविंग नहीं शुरू होती, और ज़्यादा कतरों की दवाई से शफा याबी की तेज़ी नहीं शुरू होती। बस 5 या 10 कतरे एक तवाज़ुन के साथ रख लें। अगर ज़्यादा अल्कोहल वाली दवाई हो तो फिर तो मैं कहता हूँ 5 कतरों का ही काफ़ी है, क्योंकि मेरी दवाइयों का तरतीब और तरह की मैं बनाता हूँ, तो इसलिए वो 10 कतरे देते हैं तो आराम से वो बिल्कुल सूटेबल होती हैं मरीज़ों के लिए। लेकिन अपने अपने हालात में 5 कतरे कम से कम ले लिया करें, या 5 गोलियां ले लिया करें, छोटी छोटी, अगर वो 5 गोलियां। इंसानी नफ्सियात है कि अगर उस तरह से कहे जी कोई दवाई देती है, कोई चीज़ है, इसलिए कुछ ना कुछ उसके जिस्म में ऐसी चीज़ उन्हें सामने जानी चाहिए जो उसकी आंखें देख सकें। तो इस तरह इतदाल को पकड़ लें तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बाकी जो ना इफरात की तरफ जाना चाहिए, ना तफरीत की तरफ जाना चाहिए, और दवाई वाकई जब पोटेंसी की शक्ल में बन जाती है तो उसकी फिर मिकदार को इस तरह हम आगे पीछे नहीं करते हुए इतनी हो तो लाजमी असर करेगी। एक खातून को सिल्स इन्फेक्शन है और तबीयत खराब है, इसका क्या इलाज है? क्या इन्फेक्शन है? सिनस लिखा है। साइनस, साइनस। साइनस इन्फेक्शन। जी, साइनस। इसके लिए दवाई है काली बिच 30, हाइड्रास 30 और कोकोस कैक्टाई 30। इन तीनों दवाइयों को इकट्ठी मिला के मिली हुई दवाई की एक खुराक सुबह इस्तेमाल कर लें, एक खुराक दोपहर को, और रात को सोते वक्त अकेली नक्स वामी का 30। ठीक। एक डॉक्टर साहब ने कहा है कि दांतों की कोई भी तकलीफ हो, कीड़ा हो या दांत हिलता हो, तो प्रोग्रेनियम सीएम की एक डोज लें और अगले दिन प्रोग्रेनियम 200 की एक डोज ले लें, और फिर जब जरूरत पड़े तो 200 की डोज ले लें। क्या ये मुमकिन है? अब देखिए, जो जो मशवरा इस तरह मुझसे मांगा जाता है, तो मैं तो अपने मशवरे की नौयत से बात कर सकता हूँ। डॉक्टर्स की हदायत हर की मुख्तलिफ हो सकती हैं, और वो उसका तजर्बा भी हो सकता है। तो जो डॉक्टर साहब जिस तजर्बे से बात कर रहे हैं, हो सकता है वही ठीक हो, लेकिन मेरे नज़दीक अगर मुझसे कोई मशवरा मांगा जाए
تو میں یہ کہتا ہوں کہ دوائی کو ہمیشہ اعتدال کے راستے اختیار کرنا چاہیے، اور 30 طاقت نہ بہت کمزور طاقت، اس کو کمزور نہ سمجھا جائے، چونکہ اس کے جو موجد تھے جنہوں نے یہ دوائیاں ایجاد کی ہیں، جنہوں نے اس پہ محنت کی ہے، اس سائنس کو سمجھا ہے، انہوں نے اس کو 3 پوٹینسی میں، 6 پوٹینسی میں، 12 پوٹینسی میں، اور یہ ان کی ہائیسٹ پوٹینسی تھی 30 جو انہوں نے استعمال کی۔ تو ہم چونکہ پاکستانی ہندوستانی مزاج اس قسم کا ہے کہ ہم لاکھ سے نیچے، 1000 سے نیچے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہی نہیں، یعنی ہماری ذہن کے اندر یہ اتنی تیزی ہے کہ ہم دوائیوں کی اعتدال کو نہیں سمجھ پائے۔ حالانکہ آج کے زمانے میں بھی اسی طرح اعتدال کا راستہ زیادہ مناسب ہے صحت دینے کے لیے۔ اگر یہ نقصان 30 طاقت میں، آپ نقصان اس طرح نہیں کریں گے کہ جتنا ایک بڑی طاقت میں، کہ دیکھیے ہر مریض کے ساتھ میں آپ کو یہ بات سمجھا دوں کہ اصل بات کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ اپنے ضمیر کو خود جھنجھوڑ کے دیکھ لیں کہ کون سا گھر ہے جس کو آپ دوائی دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ وہ دوسری دوائیاں نہیں دے رہا۔ اگر وہ بلڈ پریشر کی دوائی لے رہا ہے، شوگر کی دوائی لے رہا ہے، اور اس میں اور کولیسٹرول کی دوائی بھی لے رہا ہے، اور آپ سے بھی مشورہ مانگ رہا ہے، تو آپ کو کیسے اس کو آپ مشورہ دے سکتے ہیں کہ آپ ابھی 1000 کی پوٹینسی کھا لو، اگلے دن پھر کھا لو، پھر اس کے اگلے دن کھا لو؟ یہ میرے نزدیک، ڈاکٹرز کے نزدیک نہیں، میرے نزدیک، میرے تجربے کی مناسبت سے یہ نامعقول بات لگتی ہے۔ تو اس لیے اعتدال کا راستہ تو یہی ہے کہ اس بات پہ یقین رکھا جائے کہ مریض ہمیں آدھی بات بتاتا ہے اور آدھی نہیں بتاتا دوائیوں کے مطلب بات، اس لیے اس کو بیچارے کو نہ ہم اگر فائدہ نہیں دے سکتے، نقصان بھی نہ دیں، اگر اس کو فائدہ ہو تو اتنا ہو جتنا وہ سنبھال سکے، کیونکہ وہ غلطی تو خود ہی کر رہا ہے، اس کے ساتھ اور بھی تو دوائیاں ساتھ لے رہا ہے، اس میں کتنا پرسنٹ اس کو آرام دیا جا سکتا ہے؟ 30%، 40%، 50% یا 60%؟ ٹھیک۔ گرمیوں میں شاید زیادہ پانی پی لیا ہے، پیٹ خراب ہو گیا ہے، کیا لینا چاہیے؟ گرمیوں میں اگر پانی زیادہ پی لیا جائے تو اس کا علاج آرسینک ایلبم 30، چائنا 30 اور ویٹرم ایلبم 30، یہ تینوں دوائیوں کو ملا کے اس کی ایک خوراک لینی چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پانی آنکھوں سے ہم نے تو نہیں پینا نا، منہ سے پینا ہے، تو اس لیے اعتدال کا راستہ ورنہ پھر بھی یہاں رکھا جائے کہ پانی زیادہ نہ استعمال کیا جائے، جتنی ضرورت ہے آپ کو۔ اور پھر گرمیوں میں اگر پاکستان جیسے ملک ہو تو پانی پیتے وقت نا تھوڑا سا لیموں کے چند قطرے اور تھوڑا سا نمک ملا لیا جائے، اور اس میں ہلکی سی اگر آپ چینی بھی ہو تھوڑی سی ڈال لی جائے، بہت تھوڑی سی، میسر شمٹ سمجھے، میٹھا نہیں اس کو کرنا، تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے، پیاس بھی بجھ سکتی ہے اور آپ کو دھوپ کی تپش سے بھی بچایا جا سکتا ہے، تو اس طرح بھی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور پیاس بھی بجھا سکتے ہیں۔ پانی زیادہ پینے کا مطلب ہے کہ اگر تیزی کے ساتھ ہم نے پانی پی لیا، 2 گلاس پی لیے، تو وہ فائدے کی بجائے نقصان کرتا ہے۔ پانی آہستہ آہستہ ایڈجسٹ ہو، اگر ہمارے خون میں وہ آہستہ آہستہ جائے تو اس کی افادیت بہت بڑھ جاتی ہے، تو اس لیے بہتر تو یہی راستہ ہوتا ہے، اور انسان کی حکمت بھی یہی بتاتی ہے کہ اعتدال کے راستے اختیار کریں اور 3-4 گھونٹ پی کے آہستہ آہستہ پئیں، تو خود بخود ہی پیاس بجھنی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اس اعتدال کے پہلے ایک پیا، تھوڑا ٹائم دیا، یعنی 2-3 سیکنڈ دیں، پھر اس کے بعد پانی پی لیا، اس سے بھی آپ کو محسوس ہوگا کہ پانی اتنا نہیں پیا جائے گا۔ بہرحال اگر پانی پی لیا تو پھر دوائی بتا دیے، تو اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور پانی سے مراد بعض اوقات یہ بھی لوگ لے لیتے ہیں کہ بھئی لسی میں نے پی لی زیادہ پیٹ بھر کے، یا اس کی شکر کا شربت نہیں اس کو کہتے، تو ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے کون سی چیز آپ نے کھانا کون سا پہلے کھایا ہے، پانی پھر کون سا پیا ہے، تو پانی دونوں چیزیں مل کے ہو سکتا ہے فوڈ پوائزنگ کی شکل صورت حال بن چکی ہو، الٹیاں آ رہی ہوں اور آپ کو پہانے دست شروع ہو رہے ہوں، یا اس طرح کی چیز ہو، یا پیٹ میں بہت زیادہ بھاری پن محسوس ہو رہا ہو، تو یہ ساری چیزیں مل کے ایک جواب صحیح تو دیا جا سکتا ہے۔ لیکن بہرحال اگر پانی کی وجہ سے کوئی مسائل کھڑے ہوں تو آپ ان دعائیں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ شدید گرمی ہے اور کچھ موٹاپا بھی ہے، چلنے سے دونوں ٹانگوں کے درمیان رگڑ لگنے سے چھالے ریشز بن گئے ہیں، جن میں کپڑا لگنے سے جلن سی ہوتی ہے، یہ جسم میں کسی کمی بیشی سے ہوتا ہے، اور ہر ایک کو ایسا نہیں ہوتا، بعض لوگ موٹاپے کے باوجود کافی چل لیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کے سوتی کپڑے، اگر یہ جن کو یہ تکلیف ہے، اگر یہ کاٹن کے کپڑے استعمال کریں
شلوار کی شکل میں، تو یہ زیادہ بہتر ہے ان کے لیے۔ اور دوائی، کیونکہ انسان کے اندر جو بعض پسینے ایسے ہیں، مثلا ہر کسی کا پسینہ تکلیف دہ نہیں ہوتا، لیکن بعض لوگوں کے ان حصوں کے اوپر پسینہ اس ٹائپ کا آ جاتا ہے کہ اس میں تیزابیت ہوتی ہے، وہ جلدی وہ زخم بنا دیتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں روسٹاکس 30 کی ایک خوراک آپ لے سکتے ہیں، صبح کے وقت لے سکتے ہیں، اگر آپ نے دھوپ میں کہیں جانا ہے تو یہ لے سکتے ہیں 30 میں۔ اور کوشش کریں کہ کاٹن کی اگر شلوار پہن لی جائے یا پاجامہ پہن لیا جائے تو وہ زیادہ فائدہ مند ہے آپ کے لیے، جنہوں نے پوچھا ہے۔ گرمی سے بعض دفعہ پانی، لیمو، پھل سب کچھ لینے کے باوجود سوری گرمی میں بعض دفعہ پانی، لیمو، پھل سب کچھ لینے کے باوجود انرجی لیول بہت کم ہو جاتا ہے، تو کیا لینا چاہیے؟ بہتر تو یہ ہے کہ پھر ٹروبل زوکر آپ کے پاس ہونی چاہیے، کہ جب آپ نے پانی پینا ہو تو اس میں ٹروبل زوکر ڈال کے، تھوڑا سا لیمو ڈال کے اور تھوڑا سا نمک ڈال کے، تو وہ جس کو نمکول پاکستانی مثلا کہتے ہیں، وہ نمکول یوں سمجھ لیں کہ نمکول ہی لے کے تھوڑا سا لے کے، تو وہ اگر وہ ڈال کے اگر وہ پی لیں تو آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ کیا صرف بخار کو کم کرنے کے لیے کوئی ہومیوپیتھک دوائی لی جا سکتی ہے؟ بخار کے متعلق ہدایات یہ ہے کہ بخار بذات خود کوئی بیماری نہیں، بخار جسم آپ کا امیون سسٹم اس بات کی نشاندہی کروا رہا ہوتا ہے کہ غور کرو کوئی مشکل مسئلہ ہے، تو وہ مشکل مسئلہ اس کے ساتھ یہی ہو سکتا ہے کہ بخار ہونے سے پہلے اس کو پیاس زیادہ لگ رہی ہے، جسم ٹوٹ رہا ہے، اس کا بیان کرنا ضروری ہے، اور اس کو قبض ہوئی ہے یا سر درد شدید ہو رہی ہے، اس چیزوں کا وہ بتا رہی ہے کہ یہ چیزیں آپ کے امبیلنس ہو رہی ہیں جسم۔ بخار بذات خود کوئی بیماری نہیں ہے، اس سے پہلے وہ جو علامات ہیں اس کا علاج کرنا ضروری ہے۔ کسی کو سردی لگ رہی ہے، وہ شیورنگ کر رہا ہے، تو وہ اس کا علاج ہو تو وہ ملیریا ہو یا کوئی بھی ہو وہ ٹھیک ہو جائے گا، اگر ٹائیفائڈ ہے تو اپنا تھوڑا سا وقت لے گا وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس میں ساری چیزوں کی وضاحت ضروری ہے، ورنہ بخار کو کم کرنے کے لیے اگر ایسپرین یا سیراڈا اس طرح کی چیزیں لیں گے تو بجائے فائدے کے دیر بعد نقصان ہے، لیکن وقتی طور پہ پسینہ تھوڑا سا آئے گا اور آپ کو محسوس ہوگا جیسے جسم ہلکا ہوگا۔ تو کوشش یہ کیا کریں کہ اگر یہ ہومیوپیتھی علاج کی طرف میں اصل میں بات کر رہا ہوں، مجھے ایلوپیتھی کا چونکہ تجربہ کوئی نہیں، میں اس کی بات نہ سمجھا سکتا ہوں نہ میں کر سکتا ہوں، میں تو اپنے نقطہ نظر سے جو محسوس کرتا ہوں اس تھیوری کو سمجھ کے تو اس کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں، کہ میں اس کو ایمانت کے طور پر آگے بیان کر رہا ہوں۔ میں اپنے ذہن پہ بڑا بوجھ رکھتا ہوں جب میں کوئی بات کر رہا ہوتا ہوں، تو مجھے اس کی بہت احساس ہوتا ہے کہ میرے الفاظ منہ سے اتنے ہی گنے میں نکلیں جتنے ساری انسانیت کو ضروری ہوں۔ تو بخار میرے نزدیک کوئی بیماری نہیں ہے، وہ اظہار ہے مختلف چیزوں کا، اس کو ٹھیک کرنا ضروری ہے۔ اگر سر درد ہے، سر درد ٹھیک کرنی چاہیے، شیورنگ ہو رہی ہے اس کا علاج، اگر پیاس لگ رہی ہے غیر معمولی پیاس جڑی، یہ اگر اس کے ساتھ بخار ہے تو اس کا مطلب بھی کچھ اور ہے، تو وہ آپ کی وضاحت اگر آ جائے تو ہم ہر بخار کا علاج کریں، لیکن خود بخار کے لیے دوائی نہیں کھانی چاہیے۔ ہاں، کسی چوٹ کی وجہ سے بخار ہو جائے تو چوٹوں کا علاج ہونا چاہیے، اگر وہ چوٹ کی سیوریٹی ختم ہو جائے گی تو بخار یہ انفیکشن کو بتا رہا ہوتا ہے کہ کتنی جسم میں آپ کے خون میں کتنی حدت ہے اور کتنی انفیکشن ہو رہی ہے، یہ اس کا اظہار ہے۔ ٹھیک جی، منور صاحب۔ مرزا صاحب یہ آئے، مرزا۔ السلام علیکم السلام۔ ہاں جی ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، میں اظہار تشکر کے طور پر ایک اظہار کرنا چاہ رہا تھا۔ جی کریں۔ تو ڈاکٹر صاحب، اس طرح تھا کہ مریضہ کو کووڈ ہوا تھا 6 مہینے پہلے، جی جی تو جس کی وجہ سے اس کو سماعت کا آلہ تو پہلے لگا ہوا تھا، جی تو اس کی سنوائی جو تھی بہت کمزور ہو گئی، جی تو اسپیشلسٹ ڈاکٹر صاحب کو تھراپی کے لیے کہا تو اس نے کہا اس کا علاج ممکن نہیں ہے۔ جی تو جب آپ سے مشورہ کیا تو آپ نے ان کے لیے 2 دوائیاں تجویز کی تھی، ایک انفلوزیم 1 اور ٹیوبروکولینیم 1 اور 15 دن کے وقفہ کے ساتھ اس کی ایک خوراک دینے کا کہا تھا۔
اور پھر 4 ماہ ہفتہ کے بعد دوبارہ کہا تو مشورہ کریں. تو جب یہ دوائیاں میں نے ان کو استعمال کروائی تو ان کے گھٹنوں میں درد شروع ہو گئی. تو ٹیوبرم کلونینیم کی وجہ سے ہوئی ہے میرا خیال. تو میں نے پھر اس کا اظہار نہیں کیا، نہ ان کو بتایا. کوئی بعد میں فزیو تھراپی کرانے کے بعد وہ درد ٹھیک ہوگی. گھٹنوں کے درد کی میں نے دوائی بھی کبھی بیچ میں دی 1-2 دفعہ. تو ابھی جب کوئی 3 مہینے کے بعد دوبارہ وہ کانوں کی جو سماعت تھی اس کو چیک کرایا تو اس میں ڈسٹرب آ رہی تھی. کوئی جو آلہ لگایا تو اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا. تو میں نے جب ڈاکٹر کے پاس پچھلے جمعے کو گئے ہیں تو اس سے دوبارہ جو ٹیکنیشین تھا اس سے دوبارہ اس کو اچھے طریقے سے چیک کیا. تو اس نے جو رپورٹ دی کہ حیران ہوگی رپورٹ دے کر. کہتے کہ یہ تو جو کووڈ سے پہلے پوزیشن تھی اس سے بھی اچھی ہوگی سماعت اس کی. تو یہ ایک شکریہ کے طور پر کرنا تھا کہ جو آپ نے دوائیاں تجویز کی اس کی وجہ سے اچھا رزلٹ آیا ماشاءاللہ. تو پوچھنا یہ تھا کہ ابھی ان کی اور خوراکیں لے لیں. ابھی ذرا تھوڑا سا ٹائم دیں انہیں، اور جب کوئی اس طرح کا مریض آپ کے ساتھ ہائی پوٹینسی کے بعد بشیردن کرے کہ تکلیف کا اظہار کرے کوئی اور چیز کا، تو کوشش کیا کریں کہ اسے سادہ پوڑیاں بنا کے دے دیا کریں، اور اس پہ اختم رکھیں، یعنی نظر رکھیں. اور پھر 1 ہفتے کے بعد پوچھیں جی کیا حال ہے، ٹھیک ہے؟ دوائی تو بڑی طاقتور آپ کو دی تھی، تو مطلب وہ پوڑیا جو آپ نے پوڑیا دی تھی، تو پھر اس کے بعد دیکھیں اگر وہ بات کیا کرتا ہے. اگر وہ بات اسی طرح پھر دوہرا رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے. اتنا وقت بھی اگر ہائی پوٹینسی کا گزر چکا ہے، یعنی ہفتہ 2 ہفتے گزر چکے ہیں، تو پھر یقیناً آپ اس کی کوئی دوائی تجویز کر سکتے ہیں درمیان کے اندر. تو وہ اس سے پھر فائدہ زیادہ لیا جا سکتا ہے. ہوتا ہے یہی ہے، اکثر یہ تجربات میں بے شمار دفعہ یہی چیزیں آ رہی ہیں کہ انسان کی جو بعض چیزیں چھپی ہوئی ہیں انسانی جسم کے اندر دب جاتی ہیں، سپریس اس کو ہم کہتے ہیں، سپریشن ہو جاتی ہے. تو وہ ایک بیماری کو اگر وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دوسری بیماری اس کے ساتھ پیدا ہو جاتی ہے، نہ اس کا شکل صورت بدل جاتی ہے بالکل. مثلا روئما ایک چیز ہے جس میں دردیں ہیں، گھٹنوں میں دردیں ہیں، جوڑوں میں دردیں ہیں، وہ ٹھیک ہو جائیں تو اچانک آپ دیکھیں کہ بائیں بازو میں درد شروع ہو گئی، پسینہ آ گیا، دل کی طرف دباؤ پڑنا، جو ڈر خوف یہ پیدا ہو گیا، ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو رہا ہے. تو اصل میں اگر کسی غلط طریقے سے بعض اوقات دوائیوں کو دبا دیا جائے تو اس کا رخ بدل جاتا ہے. تو رخ بدلنے سے بیماری کی نوعیت سمجھ نہیں آتی. تو اگر پھر اس کو اگر وہی دوائی جو اس طرح کی معاملات کو سنبھال سکتی ہے دی جائے تو واپس وہ اگر گنٹھی آ جائے، یعنی دوبارہ جوڑوں درد ختم ہو جائے اور جوڑوں کی دردیں شروع ہو جائیں، تو پھر اس کا تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے. وہ مناسب ٹائم کتنا ہے وہ حالات کے مطابق ہے. تو اس کو ٹائم دے کے دیکھیں گے تو پھر بہت سارے مریض اسی چکی کے اندر چلتے چلے جاتے. مثلا خاص طور پہ جو جلدی امراض جو تکلیفیں ہیں یہ انتہائی خوفناک ہیں. ان کو آسان زبان میں آدمی سمجھا نہیں سکتا کہ ان کی گہرائی لاکھوں کلومیٹر گہری ہے، یوں سمجھ لو اگر مجھ سے پوچھتے ہیں تو. میں نے تو جتنا اس کا مشاہدہ کیا ہے جلدی امراض میں، اس سے زیادہ بھیانک مرض کریب اتنی بھیانک نہیں ہے جتنی یہ بھیانک. کریب صرف یہ ہے کہ ہم نے اس وقت ہماری ڈائگنوز مکمل ہوتی ہے جب وہ اس آرگنز کے سیلز اپنی شکل تبدیل کر لیتے ہیں. یعنی وہ آرگنز کی شکل تبدیل اگر ہونے سے پہلے اگر اس آرگنز کو پکڑ لیا جائے تو کریبز اللہ کے فضل کے ساتھ ہوتی نہیں. کریب صرف اسی وقت ہوتی ہے جب ٹائم پہلے 6 مہینے پہلے ٹیسٹ کا بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. کیسے ممکن ہے کہ اوپر سے تو نہیں گرتی ہے کریبس؟ اس کے لیے ایک ٹائم چاہیے، لیکن ہماری ڈائگنوز کرتے کرتے ہم پتہ نہیں کیوں کس وجہ سے وہ دیر کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کو بعض علامات سامنے آ رہی ہوتی ہیں. اور ہر چھوٹی علامت پہ انسان کا اگر الارم سسٹم قائم رہے اور فریش رہے تو اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. صرف یہی نہیں کہنا چاہیے مجھے گیس ہو رہی ہے جی. اگر 3-4 ہفتے لگاتار گیس ہو رہی ہے تو کوئی وجوہات ہیں، بغیر وجہ کے تو نہیں ہو رہی. پھر وہ 3-4 مہینے گزر جائیں پھر اور اس کی وجوہات اور ہیں، پھر 6 مہینے گزر جاتے ہیں پھر اس کی اور وجوہات ہیں. دیکھیے جب ایک چیز فاؤل ہو جائے، جہاں ایک چیز
3 دن پڑی ہے، 6 دن پڑی ہوئی ہے، 12 دن پڑی ہے، آپ خود اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ الی لگی ہوتی ہے چیزوں کو، پھینکتے نہیں آپ پھر اس کو، کیا وہ کھانے کے قابل ہوتی ہے؟ وہ کریوز ہے کسی صورت میں. یہی اس کے کینسر کا یہی ماحول ہے، یہی بات ہے کہ ہم ایک طرف غیر ضروری چیزیں بم کلرنگ ڈال رہے ہیں، اس میں خوشبوئیں ڈال رہے ہیں، ہم کیمیکلز ڈال رہے ہیں، دوسری طرف ہم انرجی ڈرنکس دے رہے ہیں، دوسری طرف روزانہ صبح سے شام تک گھوڑے پہ بٹھا کے کولا کی تعریفیں کر رہے ہیں جی. تو پھر جب وہ کچھ دیر کے بعد انسانی جسم کے اندر جو فاؤل مادے جو اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنا ایک منظر پیش کر دیتے ہیں. اس منظر کا نام آپ کسی میں خون کا کینسر رکھ دیں، کسی کا ہڈیوں کا کینسر رکھ دیں، کسی کا بریسٹ کا کینسر رکھ دیں جی. بہت سارے مسائل ہمارے، میں اس چینل پہ وہ ساری بات اور بعض باریکی ہیں جو انسان نے نہیں الفاظ استعمال کر سکتا بتانے کے لیے. دل تو چاہتا ہے کہ ساری باتیں کھول دی جائیں، لیکن یہاں عورتیں بھی ہماری مریض ہیں، دوسری بھی مریض ہیں، سب لوگ کہ ان کے ہوش اڑ جائیں اگر میں بات پوری طرح کھولوں. لیکن احتیاط کی زبان ہے کہ مجھے کسی حد تک جانا ہے اور کس حد تک نہیں جانا. اس میں رہتے ہوئے میں آپ سے یہ بتا سکتا ہوں کہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ ہم جس حد تک مناسب اپنے صحت کو برقرار رکھتے ہیں. پوری طرح ہر چیز انفارمیشن صحیح نہیں ہوتی، اور انفارمیشن کے بغیر بھی انسان صحیح نہیں رہتا. اس کا علم سیکھنا چاہیے، لیکن ایسا علم سیکھنا چاہیے جو انسانی جسم کو فائدہ دے اور تکبر کے راستے سے ہٹتا ہوا عز کے راستے کو وہ ڈال دے. اگر وہ علم آپ کی طرف آ جائے تو پھر آپ کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہوگی اور اپنے علاج کی معالجے میں فائدہ ہو سکتا ہے. غریب کے لیے بھی کھانا اتنا ہی مناسب ہے جتنا امیر کے لیے. اس لیے اگر بانٹ کے وہ ساری چیزیں لے لی جائیں، کبھی کسی کو بادام کھا لیے، کبھی اخروٹ کھا لیے، کبھی کچھ کھا لیے، لیکن ایک ہی دن میں اخروٹ بھی کھا رہے ہیں، بادام بھی کھا رہے ہیں، میوہ بھی لے رہے ہیں، تو جو ہے ایکسیس کریں گے تو اس کے نتائج پھر آپ کے سامنے. اس لیے پرہیز اور ایک بہت منور صاحب اور ڈاکٹر صاحب اس کا مقصد میں ابھی انفلوئنزیم دوبارہ نہ دوں تو نہیں، یہ بہت گہری دوائی ہے. یہ میازم ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں، ان کا حجم صرف ہم ایک حد تک اپنی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ دوائیاں ہماری عقل اور فہم سے بہت دور تک ہیں. یہ جزاک اللہ. جتنے بھی میازم ہیں نا، جتنے بھی میازم ہیں، سورائنم ہے، پائروجینم ہے، انفلوئنزیم ہے، ٹائیفوڈینم ہے، ملیریا آفیشن سے، جتنے بھی میازم، اگر دوائی صحیح طریقے سے ہم نے ترتیب سے اسی پوٹینسی کو اٹھا لیا ہوا ہے تو، اور ڈفتھیری نام ہے، تو ساری بہت ساری موربیلینم ہے، تو یہ چیزیں ایسی ہیں گہری ہیں کہ کتاب میں اگر اس کا حجم بتایا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ تو صرف 10% ہے، تو گہرائی ان کی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس لیے ٹائم دینا ان کے لیے اچھی بات ہے. ہائیڈروفوبینم خاص طور پہ جو دوائی ہے، اس کو بھی اس طرح استعمال کرنا چاہیے. میڈورنیم ہے، سفلائنم ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ دوائیاں احتیاط کا دامن ساتھ رکھنے کو کہتی ہیں. کبھی بھی بے احتیاطی نہ کریں، اور نیکی کا جذبہ یہی ہوتا ہے کہ اعتدال کے راستے سے آگے نہ بڑھیں. جب تو ابھی ابتدائی مراحل میں آپ سیکھ رہے ہیں یا آپ کر رہے ہیں، اپنی کوشش یکدم تیزی کے ساتھ ترقی کی طرف نہ کہیں کہ وہ کمال کر ڈاکٹر صاحب نے ایک دوائی کی پڑیا دی تھی وہ سارا کام ہی ٹھیک ہو گیا. اس سے زیادہ نقصان ہوگا، فائدہ بہت ہی کم ہوگا، اور آخر آپ تنگ آ جائیں گے کہ یار اس میں کچھ بھی نہیں ہے، ذرا ایسے بس ایسے ہی چل رہا ہے. ٹھیک. ہاں صاحب 2-3 سوال چھوٹے چھوٹے ہیں اور کر لوں کہ ہاں سر پوچھ رہے ہیں، وہ سوال 2-3 ہیں، میں کر لوں. ہاں کریں سر، ضرور کریں. ڈاکٹر صاحب آپ نے پچھلی دفعہ آیوڈین کے متعلق بتایا تھا کہ اگر کوئی اس کی دوائی تھائرائیڈ کی دوائی پہلے انگریزی دوائی لے رہا بندہ تو وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے، وہ کتنا عرصہ کرنی چاہیے؟ اس کو استعمال کر سکتے، اگر سمٹم اس کے فاصل کرتے ہیں، اس کے ساتھ مماثلت رکھتے ہیں تو یقیناً اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اور وہی بات ہے کہ اگر وہ اعلیٰ تنگ کر رہا ہے تو اس کو نکال دو، یا اینک اگر آپ کی نظر ٹھیک ہو رہی تو لازمی اینک کے شیشے آپ کو کہیں گے آپ کو اتار کے دیکھ لیں ذرا، تو بالکل اسی نوعیت سے آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کی طبیعت بہتر ہو رہی ہے تو پھر آپ دوسری جو دوائی لے رہے ہیں شیل روسے کی، تھائرائڈ گلینڈز کی، اس کو کم کریں. اس کا تو ایسا احساس کوئی نہیں، دوائی لے رہا ہوں اس کی دوائی تو صرف نہیں، یہ تھائرائیڈ کا احساس جو مسئلہ کوئی جس کے یہ تھائرائڈ گلینڈز خراب ہوتے ہیں اس کے بہت سارے سمٹمز ہوتے ہیں.
یہ نہیں ہو سکتا کہ اس میں کوئی سمٹم نہ آئے. بہت زیادہ سمٹمز ہیں جتنی میں نے آیوڈین میں پچھلی دفعہ بتائے ہیں، وہ تقریباً ان میں سے 1 2 سمٹم 3 سمٹم ہر انسان کے اندر لازمی موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے اس لیے ڈاکٹر اس صاحب جی، کو ڈاکٹر کرنا چاہیے. مریضہ کو کووڈ کے آپ بعد جرمنی سے ہیں کہ میں بعض کھانسی الفاظ آ میں رہی آپ کو بول دیتا ہوں، مجھے نہیں سمجھیں کہ میں آپ جرمنی سے ہی ہیں یا کینیڈا سے. کینیڈا؟ اچھا ٹھیک ہے، میں احتیاط کروں گا کہ میں بعض الفاظ بول رہا ہوں اس میں جرمنی کا مقصد ہوتا ہے. اختر میں نے کہہ دیا تو وہ مجھے بعد میں یاد آیا کہ میں یہ بات پوچھ لوں. ٹھیک ہے کینیڈا سے. اب میں احتیاط کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب کووڈ کے بعد مریضہ کو کھانسی تھی تو اس کے لیے میں نے اس کو دوائی دی تھی ایکونائٹ، بیلاڈونا، کاربووچ اور آرسنک. تو اس سے فرق تو پڑ جاتا ہے، مگر ابھی کبھی لیٹنے سے اٹھو کی طرح کبھی کبھی کھانسی آ جاتی ہے. تو کووڈ کے بعد اگر کھانسی آئے تو اس کی دوائی پہلے جو رد عمل کے طور پہ اسے دینی چاہیے، وہ دینی چاہیے ڈفتھیرینم. کیا نام لکھا ہے؟ ڈفتھیرینم DIPTHERICIUM ڈفتھیرینم، جسے ڈفتھری اچھا نہیں کہتے، ڈفتھیریا، وہ ڈفتھیری ٹھیک ہے اسی سے بنی ہوئی یہ دوائی. ڈفتھیریا ٹھیک ہے دے کے 200 کی طاقت دیں اس کو، اور اس کے 1 ہفتے کے بعد پھر ٹیوبوکلینم 200 کی خوراک دیں. پھر آپ انفلوئنزیم 200 کی خوراک دیں تو آپ کا سرکل پورا ہو جائے گا. جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب یہ ہاتھوں پاؤں میں اور بغلوں میں پسینہ آ جاتا ہے، اس کو بھی بند کرنا چاہیے، کوئی دوائی لینی چاہیے یا ایسے ہی؟ دیکھیے اگر تو موسم کی مناسبت سے آتا ہے تو وہ تو فائدہ مند ہے. جو پسینہ آنا انسانی جسم کی بہت ساری چیزوں کو ہاؤٹ سے باہر نکالنے والی، جلد سے باہر نکالنے والا کام ہے. یہ فائدے مند ہے. بہت سارے کیمیکلز وہ ضائع کر دیتی ہے اس طرح سے، تو وہ تو فائدے مند ہے. آپ دوبارہ صابن سے یا کپڑے سے صاف کر لیں بغلوں کو، یا اس طرح کر لیں، فائدے مند. لیکن اگر غیر ضروری پسینہ زیادہ ہی آ رہا ہو اور اس کی شدت محسوس ہو رہی ہو تو اس کے لیے دوائی پھر مرک سال 30 اور رس گلابرا 30. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. اللہ تعالیٰ صحت دے سب کو. ہاں جی مرزا اعظم بیگ صاحب، میرے سب کو سوال کر رہے ہیں آج. کوئی اقبال صاحب بھی آپ کے یہاں آواز کا مسئلہ ہے. آج آپ کو میوزک سنا رہے ہیں نا، میوزک آئے گا. ان کا میرے خیال میں سگنل بہت ویک ہے. بہت ویک ہے جو آواز نہیں آتی. چمچ صاحب بول رہے ہیں، ان کے مضبوط ہیں سارے ایسے میں. ہاں جی آپ بھی کوئی کر لیں بھائی سوال. جی السلام علیکم. نہیں میں بلکہ چودھری منور صاحب کا شکریہ ادا کروں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب آواز نہیں آ رہی آپ کی. نہیں وہ کسی وقت بس انٹرنیٹ آتا ہے. اقبال صاحب ہے کوئی یہاں پر؟ اقبال صاحب کو بات کرنا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں. میرے خیال میں وہ بھی نہیں ہے. ہاں جی کوئی بھی کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہو تو پوچھ لے. جو لوگ پروگرام میں شامل ہیں اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ لیں. میں صرف چھوٹا سا کامنٹ دینا چاہ رہا ہوں اس سے پہلے کہ کوئی اور آ جائے. چودھری منور صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنے ایکسپیرینسز انہیں بتائے. تو اس طرح میرے پاس بھی بہت زیادہ ٹیسٹیمونیلز ہیں جو ڈاکٹر صاحب تجویز کرتے رہے ہیں وقتاً فوقتاً دوائیاں. تو کسی وقت ٹائم ہوگا میرے پاس بلکہ سینکڑوں ایگزامپلز ہیں. تو یہ ہے کہ سب لوگوں کو یہ درخواست کروں گا کہ اگر کوئی ایسے واقعات ہوتے ہیں تو ضرور شیئر کیا کریں. صحیح بات ہے. جو صحتیابی کے واقعات ہیں
وہ ضرور بتانے چاہیے. جی جی خان صاحب وہ میں بتانا بھول گیا تھا، وہ ڈاکٹر جو ٹیکنیشین ہے جس نے چیک کیا رہا کہتا ہے میری زندگی کا پہلی دفعہ جو واقعہ میں نے دیکھا ہے کہ کانوں کی پوزیشن اس جگہ پہ جا کے واپس آ گئی. تو جو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے دعائیں میں تاثیر ماشاء اللہ رکھی ہوئی ہے الحمدللہ. اصل میں دعائیوں میں شفا یابی کا معیار تب اچھا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اپنے آپ کو بھی ایک مریض کی شکل میں دیکھے. یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ جب تک ڈاکٹر تکلیف محسوس نہ کرے اور خود پھر اس میں اتنی جرت ہونی چاہیے کہ اگر وہ بیمار ہو تو وہی دوائی وہ خود بھی کھا سکتا ہو اعتماد کے ساتھ. تو پھر زیادہ بہتر طریقے سے دل سے دعا بھی نکلتی ہے اس مریض کے لیے اور شفا یابی کا راستہ بھی آسان کیا جا سکتا ہے. اور دوسرا یہ میرے تجربے نے مجھے یہ چیز بہت واضح طور پہ دکھائی ہے، نکھار کے بلکہ دکھائی ہے کہ جرمنس مریضوں سے میں بہت خوش ہوں. اتنا زیادہ خوش ہوں کہ سر سے پیر تک ہر وقت ان کے لیے دعائی کرتا رہتا ہوں. کیوں کہ وہ اتنے پختہ طریقے سے جب وہ ایک فیصلہ کرتے ہیں تو اس پہ اس طرح کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے سٹیمپل لگ جاتی ہے. تو وہ میرے لیے حیرت انگیز ماجرا ہے کہ ایک مریضہ کوئی میں فوت ہوئے اب 3-4 سال ہو گئے ہیں، وہ تقریباً 20 سال سے میرے علاج میں تھی. ان کا بلڈ پریشر 200 یا 220 اور نیچے کا 130 یا 140 تک بھی چلا جاتا تھا. میں نے نہیں دیکھا اس عورت کو اتنا سا بھی ہلتے ہوئے کہ وہ کہے کہ میں نے علاج، بچے لے کے گئے ڈاکٹر کے پاس، میں بڑی ایمرجنسی ہے، کہ نہیں مجھے واپس لے چلو، میں خود ذمہ دار ہوں اپنی. تو میں نے دیکھا کہ وہ اچھی بلی انہوں نے عمر پایا ڈال، اور بغیر تو وہ کہتے ہیں جب میں یہ دوائی کھا لیتی ہوں تمہارا آلہ جو کچھ کہتا ہے کہتا رہے، لیکن مجھے محسوس نہیں ہو رہا تھا، مجھے صحت کی طرف کوئی مسئلہ پرابلم نہیں ہو رہا تھا. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ جس کا بلڈ پریشر اس حالت کے اندر کھڑا ہو تو اس کا کیا حشر دھماکہ ہو رہا ہو. لیکن اس عورت کو میں نے 78 سال کی عمر میں بھی دیکھا کہ اللہ کے فضل کے ساتھ باہر جا رہی ہے، سفر کر کے آ رہی ہے، خوشی خوشی آ رہی ہے. کوئی میں اس کو چڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، غصے میں نہیں دیکھا. اس کے بعد میں تحمل مزاجی ہر چیز موجود تھی. تو میں تو اللہ تعالیٰ کا اتنا معجزہ دیکھ کے حیران تھا کہ یہ چیزیں چلتا پھرتا ہے کہ قسم کا بم ہے، کس طرح یہ زندہ ہے. اس کو میں نے کئی دفعہ خود بھی کہا کہ نہیں اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو ایمرجنسی میں بھی جاتی نہیں. ڈاکٹر صاحب آپ گھبرائیں نہیں، میں اتنی گھر میں مضبوط ہوں کہ میں اگر جو فیصلہ کروں میرے بچے نہیں آگے میرے سے بول سکتے. تو میں نے، اور اس کی بیٹی اب ڈاکٹر بن چکی بھی ہے، وہ بھی میرا 18-20 سال سے مجھ سے پڑھ رہی ہے اور ڈیلی نہیں ہفتے میں ایک دفعہ ضرور آتی ہے اس لیکچر لینے کے لیے. مقصد میرا یہ کہ جتنے مریض بھی میں نے جرمن کے دیکھے ہیں جو پیور جرمنز ہیں لوگ خود اتنے اعتماد کے ساتھ دوائی کھاتے ہیں، اتنے میو کے ساتھ، اتنی دلچسپی کے ساتھ لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کا ذکر کرتے ہیں اور آتے ہیں بیٹھتے ہیں عزت احترام کے ساتھ بیٹھتے ہیں. یہ نہیں آ کر مجھے ڈاکٹر صاحب لے کے گئے ایسی دوائی فائدہ ہی نہیں ہوا. کبھی نہیں میں نے ایک مریض جرمن سے میں نے آج تک نہیں سنا پچھلے 30-35 سال میں ایک دفعہ بھی کسی نے مجھے یہ بات کہی ہو. وہ آرام سے گئے ڈاکٹر صاحب آپ دوائی بنا دیں، لیکن یہ سمٹم آ رہے ہیں، وہ آرام سے وہ لے چلے گئے. کچھ دیر کے بعد میں کہا ڈاکٹر صاحب میری بیماری ختم ہو گئی. صبر کے ساتھ، یقین کے ساتھ ڈاکٹرز کو اپنا ہمدرد سمجھتے ہوئے اگر ایک دفعہ کا نسخہ کامیاب نہیں ہو رہا تو کچھ اپنی طرف غور کر کے دیکھ لیں کہ ہم بتانے میں اتنی کمی رہ گئی. تو ڈاکٹر صاحب سے اگر ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں 10 منٹ کے بعد ٹیلیفون کر لو، 10 منٹ ہو سکتا ہے میں کسی آپ کو ٹائم زیادہ دینا چاہ رہا ہوں اپنی نوعیت کے لحاظ سے. تو اس وجہ سے بھی بعض اوقات مریض کو میری بات اگر سمجھ آ جائے پھر آرام سے ایسے پن پوائنٹ کر لیے کرے بتائیں تو آپ یقین جانیں کہ جب مریض اور اچھی بات بتائے گا ہو سکتا ہے ڈاکٹر مجھے ٹچ ہو. مثلا ایک مریضہ کا میں ذکر کر دیتا ہوں، جرمن مریضہ تھا، میں 1.5 سال اس کا علاج کرتا رہا. اس کو ہر تیسرے دن بہت بری طرح الٹی آتی تھی، لیکن الٹی کا ٹائم جو تھا وہ اس نے نہیں مجھے کبھی بتایا تھا. اب میں 1.5 سال سے کبھی ویٹرم البم دے رہا ہوں، کبھی حالات کے مطابق جو اس کی کبھی میں نقص میں کہ شاید شراب زیادہ لوگ پیتے ہیں، اس میں مختلف جگہ میں خود ہی گھومتا پھرتا رہا. یعنی میں گھوما ہوں وہ نہیں گھومے، تو میں مختلف علاج کرتا رہا ہوں.
ایک دن بیٹھے بیٹھے میں نے کہا یار اتنی دیر ہو گئی ہے، آخر کیوں نہیں رہا ہمارا وجہ؟ تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ جو بیماری آپ کو ہے، جیسے الٹی بھی آپ بتاتی ہیں، تو کیا اس کا کوئی ٹائمنگ بھی ہے؟ تو پھر اس کے دماغ میں اس اتنی بڑی آنکھ لی کہ وہ میں حیران ہو گیا، کہتی ڈاکٹر صاحب میں نے تو آپ کو بتانا ہی، میں نے کہا یہ کوئی اچھی، یہ ضروری تھی بات؟ میں نے کہا یہ میرے لیے ضروری تھی۔ کہتی جی مجھے 3 بجے، یہ ہر دفعہ تکلیف کا دورانیہ 3 بجے۔ اب یقین جانیے کہ ہومیوپیتھک سائنس دیکھیں کتنی باریک ہے۔ 3 بجے کا نام اس نے لیا تو میرے دل کی حمد میں میں نے کہ یا اللہ اب تو میرے پاس سائنس کا وہ نقطہ بھی موجود ہے اور اس نے بتا بھی دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دے۔ میں نے اس کو خوراک دی ہے، 200 کی یہ خوراک دی ہے، اس کے بعد 20 سال ہو گئے اس کو یہ تکلیف ختم، وہ اتنی خوش۔ اس کے بعد وہ ساری زندگی اس کے لیے کہتی ہے میں تو حیران پریشان کر دیا احمد کہ کیا علاج ہے، یہ کیسا جادو ہے یہ۔ تو واقعی جادو ہے۔ میں خود بھی چونکہ اس کا صحت مند ہوا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ واقعی یہ ایک جادو سے بڑھ کر، کیونکہ یہ سچائی ہے۔ جادو تو وہی جو ہوتا ہے جو دوسرے کو تو ایسے لگتا ہے یہ ٹوٹکا ہے، لیکن جب ہوتا ہے تو وہ جانتا ہے اچھی طرح کہ اس میں کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ دوائی کے لیے اچھی کوالٹی کا ہونا، دوائی ہونا ضروری ہے۔ جو دوائی کتابوں میں لکھی وہی دوائی آپ کی بوتل کے اندر بھی ہو۔ اگر کسی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے وہ دوائی، لیبل تو لگا ہوا ہے لیکن دوائی وہ نہیں ہے، تو پھر 2 سال لگے رہیں۔ اور یہاں میری عادت یہ بھی ہے، میں نے کبھی کسی سے دوائی لے کے اپنی دوائی نہیں کبھی بنوائی، اور یہ بھی میں اس پہ بڑا پختہ طریقے سے یقین رکھتا ہوں کہ کسی سے دوائی نہیں لینی۔ جب بھی دوائی لینی ہے بازار سے لوں گا، وہی استعمال کروں، اور جس پہ اعتماد ہے فرم کو، اسی کو فرم کو پھر میں پرائرٹی بھی دیتا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی، میں بات تو کرنا چاہتا ہوں لیکن تھوڑا سا ٹائم چاہیے اس کے لیے، اور یہ میں اپنے لیے بات نہیں کرنا چاہتا، سب کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں، تاکہ جو سیکھ رہے ہیں، جو سمجھنا چاہتے ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب سارا بتائیں گے کہ کیا بات کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو پتا کہ میں نے گلا خراب ہوا، بیٹھا ہوا گلا، ابھی بیٹھا تھوڑا سا، تو آپ سے دوائی لی تھی، آپ نے کاسٹریکم کاربوویج فیرنفاس بتائی، وہ میں نے لی، اور اس کے بعد مجھے کھانسی شروع ہو گئی اور بلغم بہت تکلیف دے رہی تھی اور درد بھی کر رہا تھا۔ تو پھر آپ نے کہا کہ اس کو یہ ساتھ ایلیم سیپا ملا لو، ٹھیک ہے، وہی میں نے ملا لیے۔ اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، سمجھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے پہلے تو بتایا، وہ تو مجھے تھوڑی بہت سمجھ آ گئی کہ گلا چکے بیٹھا ہو تو کاسٹریکم کاربوویج لیں، تو وہ تو مجھے سمجھ آئی، لیکن بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جب گلا خراب ہے، درد کر رہا ہے، تو اس کے لیے پھر یہ نسخہ کیوں؟ اس میں تو اور چیزیں آ سکتی ہیں، بیلاڈونا آ سکتا ہے اور فائٹولاکا آ سکتا ہے، بکٹیشیا ہو سکتی ہے، مطلب کئی اس قسم کی دوائیاں جو انفیکشن کی ہیں۔ تو یہ میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیسے اس کو تشخیص کیا تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ کس طریقے سے سسٹم چلتا ہے، کیا ہے، تاکہ ہماری ہیلپ ہو اس بات پہ، یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے فائٹر لوکا، یا جس طرح ایک آپ نے مثال رکھ کے پوچھا ہے کہ فائٹر لوکا بھی ہو سکتی ہے، اور بھی بہت ساری بیلاڈونا بھی ہو سکتی ہے۔ بیلاڈونا اگر ہوگی تو آپ کے حالات کے مطابق بیلاڈونا کا مزاج خون کو اوپر کی طرف دھکیلنا ہے، یعنی سرخی مائل آپ کا ہونا چاہیے صورتحال، چاہے وہ گلے کے اندر کی ہو، چاہے وہ باہر ہو، یا چہرے پہ ہو، کہیں بھی ہو، یعنی خون کا دوران سارا اوپر کی طرف ہو۔ اگر یہ صورتحال ہو تو اس وقت بیلاڈونا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ فائٹا لوکا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے غدود جو ہیں وہ پیپ زدہ کی طرف جا رہے ہوں، ان میں انفیکشن چلی گئی ہو، تو جب انفیکشن کے قریب نہ ہو تو پھر ووکل کارڈز بعض اوقات آپ کے انسنڈنگ اس پہ سوزش ہو جاتی ہے۔ تو بعض اوقات مریض چونکہ مختصر سی بات کرتے ہیں، ٹائم بھی مناسب ہی ہوتا ہے وہ، تو اس وجہ سے جب وہ مجھے کرتے ہیں تو میرے جو تجربے سے میرے سامنے اس صورتحال میں ہوتی ہے، تو اس کی مناسبت سے میں یہ دوائی اس طرح ترتیب دے دیتا ہوں کہ یہ معاملہ یہاں تک آپ کو سمجھ آنی چاہیے۔ جب آپ نے کھانسی کا کہا تو اس کے نزدیک انہی دوائیوں کے ساتھ کون سی دوائی کھانسی کے لیے میں قریب کر سکتا تھا، یعنی جو اس کے اثرات سے جو فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کو بھی ڈسٹرب نہ کرے اور اس کی مدد بھی کرے، تو اس وجہ سے وہ آپ کو ایلیم سیپا میں نے دوائی بتا دی تھی۔
کیا آپ کو اس بات کی اب کلیئرنس ہو گئی ہے یا ابھی کوئی بات آپ کے تشفی میں رہ گئی ہے؟ نہیں ٹھیک ہے، لیکن سر میں اس لیے بات کر رہا ہوں بلکہ اور بھی لوگ بتائیں ایسے ہی، تاکہ جب آپ بات کریں گے بات کو کھولیں گے تو لوگوں کا تجربہ بڑھ جائے گا، لوگوں کو پتا چلے گا یہ اس وقت ہوگا، یہ دوائی اس لیے نہیں ہے، سارا کچھ اس کا فائدہ یہ بات آپ کی بہت درست بات آپ نے کی ہے، لیکن بات یہی ہے کہ وہ جب وہ بحث میں انسان نہ الجھے، جس نے بھی سیکھنا ہو دنیا میں کہیں بھی سیکھنا ہو تو جو سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے آپ کو شاید استاد ہی ہو سکتا ہے، وہ شاگرد ہی ہو، بہت چھوٹا سا شاگرد ہو، لیکن ہے کہ جب وہ پڑھا رہا ہو یا اس کو بتا رہا ہے تو پھر اس کی بات کو سمجھنا چاہیے، اور جہاں آپ کو اس میں کچھ تھوڑا سا کمزوری محسوس ہو رہی ہو تو پھر دعا کر کے خود اس کا کوئی اگر حل مل سکتا ہو تو وہ بڑھا لینا چاہیے، یا پھر اس کے دعا کر دیں اس کے لیے جو بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنی عقل اور فہم کو مزید نکھار کے آپ تک پہنچا دے، کیونکہ مقصد سمجھانا اس ہمارا چینل کا یہ ہے کہ ہم کسی طرح کسی کی مدد کر دیں، مدد سے آگے کوئی ہمارا، نہ میں ڈاکٹر ہوں، نہ میں اپنے آپ کو کوئی عالم اور فاضل کی صفت میں رکھتا ہوں، نہ مجھے اتنا اس میں شوق ہے، میرا تو شوق صرف اتنی بات کا ہے کہ جو بات میرے دل کے اندر واضح طور پہ صاف ستھری ہے میں آپ تک اسی طرح پہنچاؤں۔ ہاں جزاک اللہ، کیونکہ میں پہلے تمیز باننے لگا تھا، معذرت کرنے لگا تھا کہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ میں نے جزاک باتیں اللہ، ٹائم جزاک ویسٹ اللہ، ہو گیا۔ جزاک اللہ، آپ نے بہت اچھے طریقے سمجھ لیا، وہ بہت اچھی بات کی آپ نے، جزاک اللہ، جزاک اللہ، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ ٹھیک ہے جی، سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ، ڈاکٹر صاحب کا بھی، اور آج پروگرام میں جو مسئلہ بنا ہے اس کے لیے معذرت۔ تو آج ہم نے ریکارڈ کر لیا، اس کو رات کو انشاءاللہ ہم آن ایئر کر دیں گے اور لوگ اسے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ایک عورت کا آیا تھا، میں نے آپ کو بھیجا تھا، کیا اس کو دعا بھیج دیا نمبر آپ نے؟ وہ کہتی میں بھی دیکھنا شامل ہونا چاہتی تھی، تو لیکن آپ نے اس کا میسج بھیجا، اس کا یہ نہیں بھیجا کس نمبر سے وہ آیا ہے، تو مجھے میں اس کا آیا، اس کو طریقہ کار نہیں نہ آ رہا، میں نے کہا شاید میں میسج سے اس کا شو چل جائے گا واٹس ایپ آپ کو۔ اچھا چلے، میں اگر وہ آیا دوبارہ تو میں ان سے نمبر لے لوں۔ وہ اگر آپ نے ڈیلیٹ کر دیا، نہیں ڈیلیٹ تو نہیں میں نے کیا، میں نے۔ جس نمبر سے وہ ڈاکٹر صاحب آیا ایک تھا وہ بات نمبر مجھے پوچھنی، بھیج دینا۔ اچھا چلیے، چلے ٹھیک ٹھیک۔ ڈاکٹر آسٹریلیا صاحب جی جی، یہ کووڈ تو ختم، علامات اس کی ختم ہو چکی ہیں، ابھی اس دوائی کی دینے کی ضرورت ہے جو کھانسی کی آپ نے بتائی ہے؟ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس کے آفٹر افیکٹس کوئی ہیں تو آپ ضرور کر سکتے ہیں، یقیناً آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ دوائیاں کووڈ کے لیے نہیں ہیں، یہ انسانی جسم کے لیے ہیں، یہ جسم کی اس بناوٹ کو ٹھیک کر سکتی ہیں جس میں کوئی نقص رہ گیا ہو، اس کا نام تھینک یو۔ کووڈ رکھ دیں، ٹی بی رکھ دیں، دما رکھ دیں، کچھ رکھ دیں، نام آپ کی مرضی ہے، جو مرضی رکھیں، لیکن اس نے تو اس کاز کو، اس پارٹیکل کو، اس کو پارٹ کو ٹھیک کرنا ہے، پارٹ جزاک ٹھیک اللہ ہو ڈاکٹر جائے تو اس کا نام وہ مریض جو مرضی کہتا رہے، آپ سنتے رہے پیار سے، تو بس دعا کی درخواست اس سے بھی کر دیں، اپنے لیے بھی دعا کر لیں کہ الحمدللہ کسی کو ہم نے فائدہ پہنچا دیے۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، آواز جا وعلیکم رہی ہے؟ السلام ورحمۃ، آ رہی ہے آواز، اب آئیے۔ جی ڈاکٹر صاحب میں ایک مریض کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، ایک پیسے ڈاکٹر صاحب کوئی ایسا طریقہ وہ ڈھونڈے کہ آواز تھوڑی ایک سال سے آپ کے پیس ٹھیک ہے آرسینک ڈاکٹر صاحب مشکل یہ ہو رہی ہے کہ آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی، نہ اس کی سمجھ آ رہی ہے، مشکل ہو رہی ہے، تو اس لیے جزاک اللہ آپ کا، محبت کا، پیار کا، جو آپ آئے ہیں، تو بہرحال کوشش کیا کریں کہ اگر کوئی طریقہ کار آپ کو بہتر اس سے ہو سکتا ہے تو پھر جواب آپ کو میں پہنچا دوں گا، ورنہ واٹس ایپ کا پیغام تو انشاءاللہ تعالی روزانہ آپ کے 3-4 تو آ جاتے ہیں، تو میں جواب کوشش کرتا ہوں اسی وقت واپس آپ کو جواب دے دوں۔ تو بہرحال جزاک اللہ آپ کا جو حصہ لیتے ہیں، دوسرے دوستوں کو بھی کہا کریں نا کہ صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں، اس کو پھیلائیں اس نیکی کو، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، غیرت بھی اٹھائیں، ان کو بھی بتایا کریں، تاکہ جو بھی اٹھائے گا اس سے آخر ہمارا ہی فائدہ ہو۔
جی خان صاحب، شہباز صاحب آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی شاباش صاحب، میرا خیال ہے ٹائم اپ ہو گیا. میں اگلی دفعہ اپنے ایکسپیرینسز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. جزاک اللہ، یہ بہت اچھی بات ہے. سارے دوست جتنے ہیں نا کچھ نہ کچھ اپنے ایکسپیرینس کریں گے نا، اس سے پھر حوصلہ بڑھے گا، پھر لوگوں کی تعداد بھی بڑھے گی اور وہ ہمت کے ساتھ پوچھیں گے بھی، وہ سمجھیں گے یہ سائنس ہے. ابھی تو گڑبڑ میں ہے کہ بولتے ہیں یہ سائنس ہے بھی نہیں. جی جی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کریں گے. تو خان صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ ویکلی کرنا ہے یا ایوری ادر ویک کرنا ہے؟ نہیں ویک ٹھیک ہے ابھی، میرا خیال ہے اس سے پھر بہت زیادہ آپ کا ٹوٹ جائے گا یہ سرکل. سلسلہ ٹوٹ جی ہاں ٹھیک ہے. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کے. آپ آپ کے ساتھ تو ہمارا تعلق پچھلے 25-26 سال سے ہے، تو میرے پاس تو بہت زیادہ ایکسپیرینسز ہیں میرے اپنے پرسنل، جو میں شیئر کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ اگلے پروگرام میں. بالکل ٹھیک ہے، یہی بات ہونی چاہیے. یہی فائدہ ہے ہمارا کہ ایک دوسرے کو ہم اپنی اچھی باتیں کریں. بری باتیں تو ساری دنیا کر رہی ہے، اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ ہم فیض کی بات کریں کہ جس سے حقیقی دنیا کو فائدہ ہو جائے. جی جزاک اللہ. چلے ٹھیک ہے. السلام علیکم خان صاحب. ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ. دوستوں سے نیکسٹ فرائیڈے کو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے انشاءاللہ. اور خدا حافظ. خدا حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم خان صاحب.